اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر سرجری، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد۔ میں آج بات کروں گا ایک اہم موضوع پہ۔ آج کے لیکچر میں ہم کیا کیا چیز ڈسکس کریں گے؟ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ شوگر والے مریضوں کے لیے اپنے پاؤں کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے۔ سیکنڈ نمبر پر شوگر کس طرح سے پاؤں کو متاثر کرتی ہے۔ شوگر سے پاؤں کی خرابی سے بچنا کیسے ہے۔ پاؤں کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے۔ جوتا کس طرح کا پہننا ہے۔ کیا کوئی ایسی ایکسرسائزز ہیں جس سے ہم شوگر کی وجہ سے پاؤں کی خرابی ہونے کے چانسز کو کم کر سکیں؟ جی ہاں، سب سے پہلے میں بات کروں گا شوگر کے مریضوں کے لیے پاؤں کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے پاؤں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہم نے اکثر سنا ہے شوگر کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں یا انگلی یا کوئی ٹانگ کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ 15 سے 20% چانس ہوتا ہے کہ شوگر کے مریض کم از کم ایک بار پاؤں میں، انگلیوں کے درمیان یا ٹانگ میں کسی جگہ زخم ظاہر ہو۔ اگر ہم زخم کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ معمولی سی چوٹ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ 2018 میں امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں پبلش ہوا ہے کہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد ایک ٹانگ یا ٹانگ کا کوئی حصہ جیسے پاؤں یا انگلی کاٹنا پڑتی ہے، اور اس میں سے 85% جو وہ ایمپوٹیشن ہوتی ہے وہ شوگر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ہر 10 میں سے ایک مریض میں چانس ہوتا ہے کہ انگلی، پاؤں یا ٹانگ کا کوئی حصہ اس کا کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ شوگر کس طرح سے پاؤں کو متاثر کرتی ہے؟ نمبر 1 میکانزم ہے خون کی سپلائی۔ شوگر کے مریضوں میں خون کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں یا بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جلد کی سطح پر خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے جلد جو ہے اس کی تھکنس کم ہو جاتی ہے، اس کی موٹائی کم ہو جاتی ہے، اور جلد پر کریکس یا زخم ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 2، پٹھے کمزور ہونے کی وجہ سے پریشر پوائنٹس پاؤں کے بدل جاتے ہیں۔ پریشر پوائنٹس بدلنے کی وجہ سے پاؤں پر زخم آسانی سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 میکانزم اعصابی نظام کی کمزوری کی وجہ سے جو پروٹیکٹیو سینس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ پاؤں میں کوئی چیز چبھی ہے یا کوئی زخم ہو رہا ہے۔ نمبر 4 میکانزم جسم میں قوت مدافعت کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معمولی زخم بھرنے نہیں پاتا اور وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 میکانزم پاؤں کے اندر جو پسینہ لانے والی نسیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پاؤں میں کریکس پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے میکانزم شوگر والے مریضوں میں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاؤں میں خرابی ہونے کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، شوگر کے مریضوں کی ٹانگ، پاؤں یا انگلیاں کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہیں اور پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ پھر ہم نے بچنا کیسے ہے؟ بچاؤ کے کیا طریقے ہیں؟ کچھ جنرل ہدایات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ شوگر کے مریض اپنے پاؤں کا معائنہ کسی مستند ڈاکٹر سے کروائیں۔ سرجن جو ہے ٹرینڈ ہوتے ہیں ان معاملات میں، تو سرجن کو ضرور سال میں ایک دفعہ اپنا پاؤں چیک کروائیں۔ بہت سی چیزیں جو ہم نارمل حالات میں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے سے ظاہر ہو جاتی ہیں اور ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، شوگر کا بہت اچھا کنٹرول کرنا ہے۔ شوگر کے اسپیشلسٹ سے اس کا علاج کروائیں۔ بلڈ پریشر کنٹرول کریں۔ جسم کے اندر اگر چکنائی کی مقدار زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول میں لائیں۔
सिगरेट नोशी तर्क कर दें और एक्सरसाइज को मामूलात ज़िंदगी में शामिल करें। ये सारी जनरल हदायत हैं। अब मैं बताऊंगा कि पाँव का ख्याल किस तरह से रखना है। जी हाँ, बहुत ही मशहूर मकूला है कि अपने पाँव का ख्याल इस तरह से रखें जैसे अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं। जिस तरह हम दिन के अक्सर औकात में मिरर में, शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं, इसी तरह हमने अपने पाँव का भी ख्याल रखना है। पाँव का मुआयना करें, खुसूसन उंगलियों के दरमियान वाली जगह को देखें, कोई ज़ख़म, कोई क्रैक्स तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो उसका इलाज करवाएं। अपने पाँव को रोज़ाना नीम गर्म पानी के साथ धोएं, लेकिन पाँव को नीम गर्म पानी में डुबोने से पहले किसी दूसरे फ़र्द से कहें कि वो उसको चेक कर लें कि कहीं पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं, या अपनी कोहनी के साथ पानी को चेक कर लें ताकि ये ना हो कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो और वो आपके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बने। तो नीम गर्म पानी से पाँव को अच्छी तरह साफ़ करें। उसके बाद एक टॉवल लें साफ़ सुथरा और पाँव को अच्छी तरह से खुश्क कर लें, खुसूसन उंगलियों के दरमियानी जगह को। नम नाक क्रीम या मॉइस्चराइजिंग एजेंट से अपने पाँव को नरम रखें, लेकिन नम नाक क्रीम को उंगलियों के दरमियानी जगह पर मत लगाएं। अपने नाखूनों का ख्याल रखें, लेकिन नाखूनों को कॉर्नर से मत काटें, क्योंकि पाँव जो है वो उम्र के ज़्यादा हिस्से में मुतासर होते हैं। जब इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो ये प्रेफरेबल है कि पाँव के नाखून किसी और से कटवाएं, खुद ना काटें, उनको रगड़ कर बराबर कर लें। कॉर्नर से काटने से परहेज़ करें, क्योंकि अक्सर औकात नाखून कॉर्नर से काटते हुए मांस का कुछ हिस्सा भी साथ आ जाता है, जो गोश्त होता है वो भी साथ कट जाता है और ज़ख्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पाँव पर कोई कॉर्न या जिसको खरिंड कहते हैं वो बना हुआ है तो बराए मेहरबानी खुद घर में उसको मत काटें, इससे इन्फेक्शन फैल सकती है। फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करें। अपने पाँव को अंगीठी या हीटर की तरफ मत करें। अच्छी जुराबें पहने जो लचकदार हों, सूती हों, बहुत ज़्यादा टाइट ना हों और साफ़ सुथरी हों। घर के अंदर या घर के बाहर नंगे पाँव चलने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। जूता किस तरह का पहने? शुगर वाले मरीज़ों के लिए नहायत ज़रूरी है कि वो नरम सोल वाला जूता पहने। ना जूता बहुत ज़्यादा टाइट हो, ना जूता बहुत ज़्यादा लूज़ हो। दोनों सूरतों में जूता नुकसानदेह साबित हो सकता है। फिर जूता ऐसा हो जो जिसके ऊपर तस्मा या वेलक्रो लगा हो ताकि आपके पाँव की सपोर्ट रहे। जूता लचकदार होना चाहिए ताकि वो आसानी से मुड़ सके। कोशिश करें कि 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा मुसलसल जूता ना पहने। जब इतना टाइम हो जाए तो जूता उतार दें। जूता पहनने से पहले अपने हाथ से चेक कर लें कि कहीं जूते के अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई कंकरी या कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है जो नुकसान ना दे दें। क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो शुगर के मरीज़ों को पाँव में होने वाली पेचीदगियों से बचा सकें? जी हाँ, मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में बताऊंगा। अगर आप बाकायदगी से ये एक्सरसाइजेज करेंगे तो चांसेस हैं कि आपके पाँव में शुगर की वजह से पेचीदगियाँ कम से कम हों। सबसे पहली एक्सरसाइज है पिंडली की वर्जिश। आप एक चेयर के सहारे के साथ खड़े हो जाएं और अपनी एड़ी को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएं। इस अमल को एक वक्त में 10 से 15 दफ़ा करें। मिसाल के तौर पर सुबह के वक्त और दोपहर या शाम के वक्त दिन में 2 दफ़ा इस अमल को दोहराएं। इससे आपके पट्टे मजबूत हो जाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज, कुर्सी पे बैठें, अपने पाँव को हवा के अंदर लहराएं और हरूफ तहज्जी लिखना शुरू करें। अलफ बे पे लिखें, इससे आपके पाँव के पट्टे मजबूत होंगे। थर्ड, आप एक टॉवल फर्श पे बिछाएं
اور پاؤں کے ساتھ کوشش کریں کہ اس ٹاول کو اوپر اٹھائیں. اوپر اٹھانے سے آپ کے پاؤں کے اندرونی پٹھوں میں طاقت آئے گی. 4th ایکسرسائز, آپ بیٹھ جائیں بیڈ کے اوپر, اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیں اور ٹاول کو اپنے پاؤں پر اس طرح لپیٹیں کہ دونوں سرے آپ کے ہاتھ پر آ جائیں. پھر دونوں سروں سے اپنے پاؤں کو کھینچیں. اس عمل کو بھی دن میں 10 سے 15 دفعہ دہرائیں تاکہ آپ کے پٹھے مضبوط ہوں. ایک اور ایکسرسائز ہے, آپ ماربل کے کینچے لیں, بڑے سائز کے مل جاتے ہیں, ان کو فرش پر پھیلا لیں. پھر کوشش کریں کہ پاؤں سے وہ کینچے اٹھا کر ایک باول رکھا ہو یا پیالی رکھی ہو, اس پیالی کے اندر ڈالیں. یہ ساری ایکسرسائزز آپ کے پاؤں کے لیے نہایت مفید ہیں. اگر آپ ان کو روٹین وائز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا. ٹیک ہوم میسج کیا ہے؟ ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ اپنے پاؤں کا اپنے چہرے سے زیادہ خیال رکھیں. اگر آپ کو اپنے پاؤں میں سوجن محسوس ہو, پاؤں ریڈ ہوں, پاؤں کا درجہ حرارت زیادہ محسوس ہو تو فوراً کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. یاد رکھیں, ابتدائی مراحل کے اندر پاؤں کا انفیکشن کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن شوگر کے مریضوں میں معمولی زخم بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا لیکچر آپ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ٹیک کیئر, اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.